الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما يلحقوا بهم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہمارے پاک نبی نے ہمیں حدیثوں میں قرآن کریم کی تشریح سمجھائی ہے۔ اس تشریح کو صحابہ کرام کے ذریعے اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے اس قرآن کریم کی اور حدیث پاک کی تشریح کو لکھوایا ہے۔ تو چار کام ہو گئے۔ ایک ہے دین کا نازل کرنا، وہ اللہ نے کیا۔ ایک ہے دین کا مکمل کرنا، وہ رسول اللہ نے کیا۔ ایک ہے دین کو مضبوط کرنا، وہ صحابہ نے کیا۔ ایک ہے دین کو لکھوانا، وہ صحابہ کے شاگردوں نے کیا۔ دین کے اتارنے کو کہتے ہیں تنزیل، دین کے مکمل کو کہتے ہیں تکمیل، دین کے مضبوط کو کہتے ہیں تمکین، اور دین کے لکھنے کو کہتے ہیں تدوین۔ تو تنزیل اللہ نے کی، تکمیل رسول اللہ نے کی، تمکین صحابہ نے کی، اور تدوین صحابہ کے شاگردوں نے کی۔ تنزیل من رب العالمین اتارا اللہ نے ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کی تکمیل رسول اللہ نے کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس کی تمکین اور مضبوطی حضور کے صحابہ نے کی، اور اس کو لکھ کر امت کو دینا صحابہ کے شاگردوں نے کی۔ اب آپ توجہ رکھنا، جو میں آپ کو کچھ سمجھانے لگا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سادہ آدمی جس کے دل میں دین کا درد تو ہوتا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہوتا، وہ ہم سے پوچھتا ہے بھائی ہم نے کسی مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو مولوی ہمیں قرآن اور حدیث سے بعض اوقات مسئلہ بتاتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کبھی وہ قرآن حدیث کے بجائے فقہ سے مسئلہ بتاتا ہے اور کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے یوں لکھا ہے، تو بڑے ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کلمہ تو حضور کا پڑھا ہے، مسئلہ ہم ابو حنیفہ کا کیوں مانے، ہمیں مسئلہ بھی حضور کا بتایا ہوا بتا دیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ مسئلہ بھی حضور کا بتائیں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا، آپ ہمیں اس کا مسئلہ کیوں بتاتے ہیں؟ تو میں دو باتیں کرتا ہوں۔ نمبر ایک، میرے بھائی ہم نے پیدائش اللہ کے حکم سے لی ہے، تو ہم بندے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم اللہ کا پانی پیئیں گے۔ آپ ہمیں نلکے کا کیوں پلاتے ہیں؟ ہم اللہ کا پانی پیئیں گے۔ آپ ہمیں دریا کا کیوں پلاتے ہیں؟ ہم اللہ کا پانی پیئیں گے۔ آپ ہمیں بوتل کا پانی کیوں پلاتے ہیں؟ ہم اللہ کا پانی پیئیں گے۔ آپ ہمیں کنویں کا پانی کیوں بتاتے ہیں پلاتے ہیں؟ ہمیں اللہ والا پانی پلاؤ۔ تو ہر بندہ کہے گا مولوی صاحب پانی اللہ کا ہے، نلکا نکال کے دے تو کہتے ہیں نلکے کا پانی، نلکا کوئی ڈھڈو کٹ کے نہیں دیندا، پانی اللہ کا ہے، نکلے نلکے سے تو کہتے ہیں نلکے کا پانی۔ پانی اللہ کا ہے، نکلے موٹر سے کہتے ہیں موٹر کا پانی، بوٹل میں رکھ کے دے کہتے ہیں نیسلے اور بوٹل کا پانی۔ اسی طرح کنویں سے ہم اس کے ڈول کے ساتھ نکال لیں تو کہتے ہیں کنویں کا پانی ہے اللہ کا، جس سے نکل کے آیا ہے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، مسئلہ حضور کا ہے، ابو حنیفہ نے پڑھ کے بتایا ہے، تو اسے فقہ حنفی کہتے ہیں، کوئی ڈھڈو نہیں ڈسا۔
इन्हें को पेट से नहीं बताया, हमने भी आपको इमाम अबू हनीफा का मसला बताया तो आप मेरे गले पड़ गए, हुजूर का बताओ। ओए साधे, तूने मुझे नलके का पानी क्यों पिलाया? मुझे अल्लाह का पिला। तो तू कहेगा पानी अल्लाह का निकला नलके से, मैं कहूँगा मसला रसूलुल्लाह का, बताया इमाम अबू हनीफा ने। तो बात कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब सुने, अल्लाह ने दीन उतारा, हुजूर पाक ने वही बताया या कोई तब्दील करके बताया? वही बता। जो हुजूर ने बताया सहाबा ने वही मजबूत किया या कोई और मजबूत किया? वही। तो सहाबा ने जो पढ़ाया सहाबा के शागिर्दों ने वही लिखवाया, कोई और नहीं लिखवाया। अब सहाबा के शागिर्द तो कई हैं। सहाबा इकराम के शागिर्दों में एक शागिर्द का नाम है इमाम हसन बसरी, एक शागिर्द का नाम है अता बिन अबी रबा, एक शागिर्द का नाम है सुलेमान इब्न मेहरान अल-अमश, एक शागिर्द का नाम है रबिया राई, एक शागिर्द का नाम है हजरत इमाम शाबई, एक शागिर्द का नाम है अब्दुल्ला इब्न सीरीन, मोहम्मद इब्न सीरीन, वहब इब्न मुनब्बे, हम्माम इब्न मुनब्बे। कई लाखों सहाबा के शागिर्द हैं जिन्हें ताबई कहते हैं। किसी एक शागिर्द का नाम बताओ जिसने सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। मैंने कहा जी, अल्लाह ने अंबिया में सबसे बड़ा रुतबा हुजूर पाक को दिया, हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा रुतबा सहाबा में हजरत अबू बकर को दिया। इसी तरह सहाबा के शागिर्दों में सबसे बड़ा रुतबा इमाम अबू हनीफा को दिया। मुझे एक बंदे ने कहा इमाम अबू हनीफा ने सहाबा को देखा है, ये उनके शागिर्द हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, डेट ऑफ द बर्थ, इमाम साहब की पैदाइश का फॉर्म ले लेते हैं, पैदाइश पर किताब उठा लेते हैं कि इमाम साहब कब पैदा हुए, फाइनल हो जाएगा। बाबा इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से पढ़ा भी है, सहाबा को देखा भी है। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा जुमा पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। जुमे के खुतबे में हदीस पाक सुनिए। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोगो खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। इसका तर्जुमा जाकर कागज पे किसी आलम से लिखवा ले कि सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम का तर्जुमा क्या है, खैरुल कुरून करनी का मतलब क्या है, आपको समझ आ जाएगा। हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, जिस जमाने में मैं हूं बेहतर जमाना, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा का जमाना जो साथ है बेहतर जमाना, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर ताबईन का जमाना सबसे बेहतर जमाना। इमाम अबू हनीफा पैदा कब हुए? सहाबा के जमाने सन 80 हिजरी में। फौत कब हुए? ताबईन के जमाने सन 150 हिजरी में। अबू हनीफा पैदा हुए सहाबा के जमाने में, अबू हनीफा फौत हुए ताबईन के जमाने में। इमाम अबू हनीफा तो अच्छे जमाने में पैदा हुआ है, अच्छे जमाने में दुनिया से गया। तो ये तो सहाबा का शागिर्द है। इस पर मैं एक वाकया भी दे देता हूं। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर बैठे हैं, इशराक की नमाज मुकम्मल की है। हजरत अली के एक शागिर्द है जिनका नाम है ज़ूती। ये हजरत अली के पास आते, फालूदा लेकर आते, हजरत अली को पेश करते। एक दिन फालूदा भी लाया और ज़ूती अपने साथ अगू बगू करते हुए शीर खार ताज़ा पैदाइश शुदा बच्चा भी लाया। हजरत अली ने पूछा बेटा ये क्या? कहा अल्लाह ने मुझे नेमत से नवाजा है, मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने और मेरी अहलिया ने मशवरा किया है कि हम उस्ताद के पास ले जाते हैं, आपके पास ले आते हैं, आप इसे पहली खुराक भी दे दें, बरकत की दुआ भी कर दें। हजरत अली ने हाथ में लिया, जबान मुंह में दी है, घुट्टी भी दी है और बरकत की दुआ भी दी कि अल्लाह इससे इल्म के चश्मे जारी करेगा। लोधरा के गैरतमंद मुसलमानों, ये बच्चा जिसका नाम साबित बिन ज़ूती है, ये इमाम अबू हनीफा का वालिद है। हजरत अली ने अपने हाथ में उठाया और अपनी जबान दी है, पहली घुट्टी, और इस शख्स का बेटा इमाम अबू हनीफा है। तो इमाम अबू हनीफा तो सहाबा के ज़माने में पैदा हुए। हजरत अली मुर्तज़ा जब शहीद हुए वो 40 हिजरी थी, और जब सहाबा का ज़माना है तो 110 हिजरी है। 110 हिजरी, 70 साल बाद भी अली मुर्तज़ा का सहाबा का ज़माना जारी रहा।
تو امام ابو حنیفہ صحابہ کے زمانے سنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ نے دین لکھوایا ہے تو کن صحابہ سے ملا ہے, کوئی ایک دو صحابہ کا نام ہمیں بتائیں. میں نے کہا جی بہت اچھا, المناقب الموفق للمکی اٹھائیں, المناقب للکردری اٹھائیں, اسی طرح مسند الامام ابی حنیفہ فی الحدیث اٹھائیں, مکانت الامام ابی حنیفہ اٹھائیں, اسی طرح آپ عقود الجمان فی مناقب النعمان اٹھائیے, تنسیق النظام فی مسند الامام اٹھائیے, جامع المسانید للخوارزمی اٹھائیے, مناقب ابی حنیفہ و صاحبی اٹھائیے. ان تمامی کتب میں جن صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اس صحابی سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے. آؤ دل کی تختی پہ لکھو, میں بتانے لگا ہوں. امام ابو حنیفہ نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے, 23 صحابہ کی زیارت کی ہے, 8 صحابہ سے علم قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے. حضور پاک کے صحابی انس ابن مالک پیغمبر کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. عبداللہ ابن انیس حضرت رسول اللہ کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. عبداللہ ابن ابی حبیبہ حضور کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. جابر ابن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. حضرت واصلۃ ابن الاسقا حضور پاک کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. حضرت بلال ابن حارث المزنی حضور پاک کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. حضرت ماقل ابن یسار المزنی حضور پاک کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی حضور کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. حضور پاک کے صحابیہ حضرت عائشہ بنت حجرت رضی اللہ عنہم عنہا حضور کی صحابیہ ہیں, امام ابو حنیفہ کی استاذ ہیں. تو امام صاحب نے تو ان صحابہ سے پڑھا ہے. کہتے ہیں کوئی حدیث بھی سنی ہے؟ میں نے کہا میں آپ ہی پڑھ دیتا ہوں. مسند الامام اعظم اٹھائیے, یعقوب بن ابراہیم القاضی کی صحیح سند سے روایت اٹھائیے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حججت ما ابی سنۃ 16, 15 سال پورے ہوئے, 16ویں سال میری عمر لگی تو میرے ابو نے مجھے کہا بیٹا چلتے ہیں حج کر کے آتے ہیں. میں ابو کے ساتھ عراق سے چلا مکہ مکرمہ حج کی سعادت لینے پہنچ گیا. میرے والد اور میں اکٹھے حج میں موجود ہیں. میں نے دیکھا عرفات کی وادی ہے, اس وادی میں ایک شخص بیٹھا ہے, حولہ رجال, بہت سے بندے اس کے قریب ہیں. فقلت لابی من ھذا الرجل, میں نے ابو سے پوچھا ابو جان یہ بندہ کون ہے جس کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ہے؟ میرے ابو نے کہا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور پاک کا صحابی ہے. میں نے ابو سے پوچھا ای شیء عندہ, مجمع کیوں جمع ہے, یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ ابو نے بتایا احادیث سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس وہ سنی ہوئی حدیثیں ہیں جو اس نے اپنی کانوں سے حضور کی منہ مبارک سے سنی ہے, اور اس وقت اس نے اپنی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے. میں نے ابو سے کہا ابو حتی دنیت منہ انا اسمع, میں چاہتا ہوں آپ مجھے اس کے قریب کریں, میں بھی اس سے حضور پاک کی حدیث کو ڈائریکٹ سن کے حضور کی حدیث کی سعادت حاصل کر لوں. فجعل یفرج عن الناس, ابو نے لوگوں کو کہا تھوڑا ہٹ جاؤ, راستہ دے دو. حتی دنیت منہ, میں اس کے قریب پہنچا. فسمعتہ ورأیتہ, میں نے اس کی زیارت کی ہے اور اس صحابی سے حدیث پاک سنی ہے. یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابی یوں فرما رہے تھے اللہ کے رسول نے حدیث پاک بیان کی ہے, من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. اے میرے صحابی, امت کے آنے والے آخری فرد تک میرے اس پیغام کو, میرے اس فرمان کو پہنچا دو. من تفقہ فی دین اللہ, جو بندہ علم فقہ اللہ کے دین میں مہارت حاصل کرے گا اسے 2 نعمتیں ملیں گی. کفاہ اللہ ہمہ, ٹینشن فری ہوگا, اسے پریشانی کبھی نہیں آئے گی. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس کو ایسی جگہ سے اللہ روزی روٹی دے گے اسے گمان ہی نہیں ہوگا. لودرا کے غیرت مند مسلمانوں, یہ حدیث امت کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے ملی.
तो इमाम अबू हनीफा ने तो सहाबा से यूं हदीसें सुनी है। एक हदीस और लाता हूं, तवज्जो रखना। हजरत अनस की इमाम साहब ने ज़ियारत फरमाई है बसरा में। हजरत अनस तशरीफ लाए हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं रअयतुहु व समिअतुहु, मैंने उनको देखा भी और उनसे हदीस को सुना भी। यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस ये हदीस सुना रहे थे, अल्लाह के रसूल का फरमाने आली शान है, वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिहि लरुज़िक़तुम कमा युरज़क़ु तैरु तग़दु ख़िमासा व तरूहु बिताना। हुज़ूर पाक ने फरमाया लोगों, अल्लाह पे भरोसा करना चाहते हो, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल और मिसाल देता हूं, उस मिसाल को समझो, तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ जाएगा, तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाएगा। या रसूल अल्लाह बताइए, समझाइए वो कौन सी मिसाल है? फरमाया वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि, अगर अल्लाह पे तवक्कुल चाहते हो कैसे करो? फरमाया कमा युरज़क़ु तैरु तग़दु ख़िमासा व तरूहु बिताना। फिर इंसानियत की मिसाल छोड़ो, परिंदों पर आओ, परिंदों को देखो, ये घोंसले में रात गुजारते हैं, सुबह जाते हैं, खाली पेट होते हैं, इनकी जॉब कोई नहीं, इनकी नौकरी कोई नहीं, इनकी तिजारत कोई नहीं, इनकी तिजारत और इनका बिजनेस कोई नहीं, रब पे तवक्कुल करते हैं, इन्हें अल्लाह रोजी देते हैं। वो तरूहु बिताना, शाम को अपना भी लाते हैं, बच्चों को भी लाते हैं। उम्मत को ये रिवायत इमाम अबू हनीफा के वास्ते से आई है। और आज लोग हमें कहते हैं आप इमाम अबू हनीफा की बात करते हैं, हमने तो कलमा हुजूर का पढ़ा, इमाम अबू हनीफा का नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा मेरे भाई, जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी ने इमाम अबू हनीफा के लिए क्या फरमाया तुझे पता है? अच्छा, हमारे नबी ने भी इमाम साहब की बात की है। मैंने कहा मेरे भाई सुन, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब तफसीर बाब कौलिल्लाहि तआला व आखरीन मिनहुम उठाइए, सफ़ा 737 उठाइए, कदीमी कुतुबखाना कराची से छपने वाली हदीस का दायां सफ़ा उठाइए, किताब तफसीर की दूसरी जिल्द में इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की सही हदीस लाए हैं और हुजूर ने इमाम अबू हनीफा की तारीफ फरमाई है। मैं बाज़ों का हैरान होता हूँ, आज बुखारी का मानने वाला कहता है इमाम अबू हनीफा की बात कैसे मानूं? मेरे भाई, मौलवी के सर पे दस्तार फजीलत सजी तब है जब वो सही बुखारी पढ़ ले। तो सही बुखारी में तो इमाम साहब की फजीलत पर बाप मौजूद है, इमाम साहब की फजीलत पर हुजूर का मरफू फरमान मौजूद है, सही रिवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल पर आयत उतरी, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, अजमी आएंगे जो अभी नहीं आए, आकर दीन की खिदमत करेंगे। आखरीन उम्मीयीन अरबी, आखरीन अजमी। हमने फौरन दिल में सोचा हम अरबी, हुजूर अरबी, अल्लाह किस अजमी की बात करते हैं? हमने हाजिरी दी, या रसूल अल्लाह ये कौन अजमी, किस अजमी की बात? आप अरबी, हम अरबी। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ। बुलाया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को। हजरत सलमान फारसी को बुला के आप अलैहिस्सलाम ने उनके कंधे पर यूं हाथ रखा और इरशाद फरमाया लौ कानल ईमानु अविल इल्मु बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन हाउला। अबू हुरैरा, इस सलमान फारसी की औलादों में, इसकी ताल्लुकदारों में, इसके अहले वतन में अल्लाह ऐसे अफराद को लाएगा, अगर इल्म सितारों तक पहुंच जाएगा वो उतार के उम्मत तक पहुंचा देगा। इल्म कहां पहुंच जाएगा? बोलिए बोलिए, सब बोलिए, कहां तक? सब बोलिए, कहां तक? क्या मतलब? सितारों से पढ़ा जाता है? सितारे कोई उस्ताद का नाम है? सितारे किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट, किसी मदरसे, किसी कॉलेज, किसी स्कूल का नाम है? तो सितारों तक जाने का मतलब लौ कानल इल्म बिस्सुरैया, सितारे तक पहुंच जाए। सुरैया सितारे के झुंड को कहते हैं। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, गवा दी हमने वो असलाफ मीरास से जो पाई थी, सुरैया ने जमीन पर आसमां से हमको दे मारा। सुरैया तो सितारे को कहते हैं। तो सितारों से पढ़ा जाता है, कोई सितारे उस्ताद होते हैं। ये हुजूर ने सितारों की बात क्यों की है? और मैं जुमला देता हूँ, एक हदीस आपने सुनी होगी, अस्हाबी कन नुजूम
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. حضور نے فرمایا ہے نا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو آئے گا وہ ان صحابہ سے علم لینے والا ہوگا. نہیں سمجھے؟ تابعی ہوگا، تابعی ہوگا. اسی لیے ستارے کی بات کی ہے. لَتَنَاوَلُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ. اچھا وہ کون ہے جس نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا اور ہو بھی عربی نہیں عجمی ہو اور ستاروں سے بھی پڑھنے والا ہو؟ تو امت کے 4 بڑے بزرگ سامنے آتے ہیں صحابہ کے بعد. ایک کا نام امام مالک، ایک کا نام امام شافعی، ایک کا نام امام احمد بن حنبل، ایک کا نام امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم ورحمہ اللہ علیہ. میرے دوستو ان میں عربی کون ہے، عجمی کون ہے؟ ذرا کاسٹ دیکھنا، قوم دیکھنا، قبیلہ دیکھنا، علاقہ دیکھنا، زبان دیکھنا، وطن دیکھنا، بات کھل جائے گی. امام مالک ابن انس کے قبیلے کا نام الاصبہی ہے. بنو اصبہی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے. چلو یہ تو مراد نہ ہوئے. امام شافعی کو دیکھے، امام شافعی کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے. ان کے قبیلے کا نام بنو مطلبی قریشی ہے. مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے. اس حدیث میں مراد یہ بھی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کی قوم کو ڈھونڈیے. امام احمد بن حنبل کی قوم کا نام بنو شیبان ہے، شیبانی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے. بابا یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے. پھر ہے کون؟ پھر کسے کہیں گے؟ وہ عجمی کون ہے؟ اٹھائیے تمییز الصحیفہ جلد اس کا صفحہ نمبر 12 اٹھائیے. امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا. کہ لوگوں ہم نے حدیث پاک کا تتبع کیا، استقصاء کیا، تلاش کی، محنت کی، قوت و ہمت و طاقت و سکت کو لگایا. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جس عجمی کی بات اللہ کے قرآن نے کی ہے، جس عجمی کی بات حضور کے فرمان نے کی ہے، اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے. یہ عجمی بھی ہے اور ان ستاروں صحابہ کا شاگرد بھی ہے. میرے بھائی میں نے بات امام ابو حنیفہ کی تیرے منہ پہ 11:45 12 سوا 12 ساڑھے 12 بجنا شروع ہوئے. اور بابا جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی نبی نے امام صاحب کے آنے کی تعریف کی ہے. ہم نے کلمہ بھی نبی کا لیا، تعریف بھی نبی سے لی. کلمہ بھی نبی سے لیا، عزت بھی نبی سے لی. کلمہ بھی نبی سے لیا، امام صاحب کی پہچان بھی نبی سے لی. تو بات پوری کرنی چاہیے، ادھوری نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے امام صاحب کو صحابہ سے پڑھنے کے بعد اللہ نے وہ رتبہ دیا، مرتبہ دیا، مقام، درجہ، حیثیت اور ویلیو دی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عقل مند بھی 2 سے تیسرے منٹ میں امام صاحب کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. ایک بار ایسا ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، امام صاحب سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا. بلکہ میں چلو تفصیلاً سنا دوں، میں مختصر سنا رہا تھا. امام صاحب کے استاذ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی امام اعمش کے پاس کہ حضرت میں ان دنوں میں ہوں جن دنوں میں خاتون نماز نہیں پڑھتی، مخصوص ایام میں ہوں، ڈیز آف دا مینسز. اب میں نے ایک کام کرنا ہے، مجھے اجازت دیجئے یا منع کر دیجئے. کہا بیٹا تو نے کام کیا کرنا ہے؟ کہ میں غسالہ ہوں. کوئی عورت فوت ہو جائے محلے میں تو مردہ عورت کو غسل دیتی ہو. میرے محلے میں قضیہ ہوا، ایک عورت فوت ہو گئی، اب لوگ آئے ہیں میرے پاس، ہماری خاتون کو غسل دے دو. میں ان دنوں میں ہوں کہ خود پلید ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھنی، مخصوص ایام میں ہوں، اسے غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ محدث وقت امام اعمش رحمہ اللہ تھوڑے سے پریشان ہوئے. کہا میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، تیرے مسئلے کا حل نکلے گا. جا امام ابو حنیفہ کے پاس، ہے تو ہمارا شاگرد لیکن اس آدمی نے جو صحابہ سے بڑا رتبہ ملا، اس سے مسئلہ پوچھ، جو بتائے مجھے بھی بتاتی جانا. وہ عورت گئی، امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب نے فرمایا جی ہاں تو آپ غسل دے سکتی ہو. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلی گئی، انہیں بتاتی گئی. یہ گھر سے اٹھے امام صاحب کے دروازے پہ، امام صاحب حیران ہوئے،
उस्ताजी मुझे बुलाना था। कह रही बेटा एक बात बताओ, खातून ने मसला पूछा, इस दिनों में गुस्ल दे सकती हूँ? आपने कहा जी हाँ। किस हदीस से लिया? कहा यार उस्ताजी मैंने हदीस से मसला लिया है। कहा वो कौन सी है? कहा दस्ताना, आप ही ने तो हदीस सुनाई थी, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व इन्नहा हाइज़ुन वही तग़तसिलु रास रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी हाइज़ुन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा इन्न हैज़तकी लैसत फी यदिक औ कमा क़ाल। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल काफ में है, मस्जिद नबवी में बैठे हैं, हुज़ूर पाक को जरूरत महसूस हुई, मैंने अपने सर को धोना है, लेकिन हुजूर मस्जिद में है, तो अल्लाह के रसूल ने अपने घर की खिड़की खुलवाई, खुद मस्जिद में रहे, अपने सर मुबारक को खिड़की से निकाला, अम्मा जान आयशा से फरमाया आयशा ये पानी उठाओ और मेरे सर का गुस्ल कर दो, मेरा सर धो दो। अम्मा आयशा सिद्दीका उन दिनों से गुजर रही थी जिन दिनों में खातून ने नमाज नहीं पढ़नी। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्नी हाइज़, मैं तो इन दिनों में हूँ, मैंने नमाज नहीं पढ़ना, मैंने आपके सर को कैसे धो लेना है? हुजूर ने फरमाया या आयशा इन हैज़तकी लैसत फी यदिक, आयशा तेरी पलीती तेरे हाथ में तो नहीं है, ओए हाथ पाक है, इन दिनों में तू फिर भी मेरा सर धो सकती है। अम्मा ने उनका सर धोया, हुजूर ने सर सुखाया, मस्जिद में बैठ गए कि उस्ताद इज़िल मुकर्रम इस हदीस से पाक से पता चला जब खातून इस दिनों में हो हुजूर पाक का सर वो धो सके, हुजूर का सर साफ कर सकती है, तो ये औरत भी मुर्दा औरत को गुस्ल दे सकती है। उस्ताद ने एक जुमला बोला, अबू हनीफा एक फैसला हो गया, या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला, और तुम तो पंसारी नहीं हकीम हो, मैं पंसारी हूँ, पंसारियां दवाई जमा रखता है और हकीम उस दवाइयों को लगाना जानता है। हम हदीसों के हाफिज जरूर हैं, लेकिन तू हदीसों का हाफिज भी है और मसला निकालना भी जानता है। ये है इमाम अबू हनीफा। एक बार इमाम साहब के पास पीछे दो चार बंदे आए, कहा जी मसला पूछना है। अच्छा कुछ लोग मसला पूछने नहीं आते, अपने 1.25 किलो के इल्म की बुनियाद पे मसला बताने आते हैं। तो उनने आकर कहा जी हमने मसला पूछना है। अजी बेटा पूछो। कहा एक बात सुना, पूछू? कहा जी पूछो। कहा जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम पीछे पढ़ रहे हो, तो इमाम जो अल्लाहु अकबर करेगा उसके बाद इमाम सुभानक अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरत फातिहा और कुरान पाक पढ़ेगा, तो हम भी पीछे पढ़ेंगे या नहीं? तो इमाम साहब ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फकिराअतुल इमाम लहू किराआ, इमाम आगे हो मुक्तदी पीछे हो, इमाम कुरान पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुस सलात सफ़ा 178 अबू बकर इब्न अबी शैबा की रिवायत इमाम मुस्लिम लाए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बि, इमाम इसलिए आगे होता है ताकि पिछले उसकी इक्तिदा करे। फैज़ा कब्बरा फकब्बिरू, इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुमने चुप नहीं रहना, तुमने भी अल्लाहु अकबर करना है। वैज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन, इमाम जब वलज़्ज़ालिन कहेगा तो अपने आमीन कहनी है। वैज़ा क़रा, जब वो कुरान पढ़ेगा सूरत फातिहा से लेकर अगली सूरत तक ये कुरान है। वैज़ा क़रा, जब कुरान पढ़ेगा फ़अनसितू, तो मुक्तदी ने नहीं पढ़ना, मुक्तदी चुप रहेगा। सही मुस्लिम सही हदीस। उन बंदों को इश्काल हुआ, उनने कहा इमाम अबू हनीफा हमें एक बात पूछनी है। कहा जी पूछो। कहा हर बंदे ने तो अपनी कब्र में जाना है, मुक्तदी ने इमाम की कब्र में तो नहीं जाना, तो पढ़ेगा मुक्तदी हमारी तरफ से कैसे हो जाएगा, हमें भी पढ़ना चाहिए। और शुरू हो गए बातों पे। 15 बंदे हैं, इमाम से अकेले हैं। तो इमाम साहब ने कहा बेटा आसान हल निकालते हैं, तुम्हारी 15 ज़बानें मेरी एक ज़बान, एक 15 से मुकाबला कैसे करेगा? अपने में एक बंदे को जो बड़ा मौलवी हो ना उसको बड़ा बना लो, वो मुझसे बात करे, वो जीत गया तो तुम जीत गए, वो हार गया तुम हार गए। उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है। एक बंदे को बड़ा बनाया, दलीलें पकवाई रटवाई याद कराई और कहा जी इससे बात कर। वो सामने ठहरा तो इमाम साहब ने कहा जी करो बात। उसने कहा, इमाम साहब ने कहा 1 मिनट पहले बात से एक बात सुनो, तुम्हारे पिछले बंदे बोलेंगे फिर इनको चुप करो। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बोलेंगे।
یہ ہماری طرف سے بولے گا۔ تو امام صاحب نے کہا تمہاری دلیل ہے؟ انہوں نے کہا یہ دے گا۔ تو امام صاحب نے کہا پھر تو میں مناظرہ جیت گیا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا تمہارا بڑا بولے گا، تمہاری طرف سے ہو جائے گا، تو مقتدیوں کا امام پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ یعنی ایک منٹ کے اندر دوسرا ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آ گیا کہ بادشاہ وقت آپ کو بلا رہا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہا فلاں دن آپ کو بلایا ہے بادشاہ نے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ قاضی القضات بن جاؤ، چیف جسٹس۔ تو امام صاحب نے دل میں سوچا کہ بادشاہ تو ظالم ہے، یہ ظلماً کسی کے قتل کا فتویٰ دے اور میں اوپر دستخط کروں، میری گردن جہنم کی پل بنے، میں تو نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ کو مولویوں نے کہا ابو حنیفہ کو بلا رہے ہو، اس نے علمی تمہیں جواب دینا ہے۔ 300 مولویوں نے پوری رات بیٹھ کے بادشاہ کو تیاری کروائی، صبح امام صاحب سے ملنا ہے۔ دلائل سمجھائے اور وہ بڑا تگڑا ہو کر بیٹھا۔ امام صاحب گئے تو دربار لگا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، یا ابا حنیفہ انت ولی عہدۃ القضاء، ہم نے فیصلہ کیا آپ قاضی بن جائیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا انی لست لأہل، میں قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں۔ ایک بندے نے مجھے کہا قاضی بننے کے اہل تو تھے، میں نے کہا مطلب ہے کہ ظالم کے قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں۔ نہیں سمجھے، یہ بھی سچ ہے۔ انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو بادشاہ ہے نا، اس نے دلیل دی اور پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا قد کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، فائنل ہو گیا، میں نے جھوٹ بولا تو آپ نے سچ بولا۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا ان الکاذب لیس بأہل القضاء، جھوٹا تو قاضی نہیں بن سکتا، اب لہٰذا میں نہیں بنتا۔ اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ نے جھوٹ بولا، اور جھوٹا بادشاہ نہیں ہے، آپ بادشاہ کی چھٹی کریں، آپ تخت سے اتریں، یا مجھے بٹھاؤ تو خود اترو جو خود جھوٹے، یا میں سچا آپ جھوٹے تو بادشاہت گئی، یا میں جھوٹا اور آپ سچے تو قضا گئی۔ اب بتاؤ مجھے قاضی بناؤ گے؟ انہوں نے کہا چھڑ میری جان، میں تو کسی جا نہیں سکتا، چھڑ دے میری جان۔ دلیل کے سامنے چپ ہو گیا۔ ایک منٹ کے مقابلے میں دوسرے منٹ میں بول کوئی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے صحابہ کے شاگرد کو وہ عظیمت دی ہے۔ ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا مولانا بات تو ٹھیک ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے کئی مسئلے حدیث کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تو ایک مسئلہ بتا دے جو حدیث کے خلاف ہو، میں تیرا ہاتھ چوموں گا۔ چل بسم اللہ، بسم اللہ، شاباش بتاؤ۔ کہتے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تھے نیت کرتے وقت سینے تک، اور تم لوگ تو کانوں کے لو تک اٹھاتے ہو، تو یہ حدیث تو تم نے چھوڑ دی ہے نا۔ اب میں نے بتا دیا، اب میرے ہاتھ چومو۔ میں نے کہا پتر ابھی باری نہیں آئی، مجھے جواب دینے دے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ اپنے علم کو سنبھال کے رکھنا، میں بات کرنے لگا۔ آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرے نا تو ایک اصول ذہن میں رکھنا، حدیث کبھی اکلوتی نہیں ہوتی کہ اکیلی ہو، اس مسئلے پر کئی حدیثیں ہوتی ہیں، اور محدثین کا اصول ہے الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ اکیلا حدیث کو لفظ کو نہیں دیکھا جاتا، اس مسئلے پہ ساری حدیثیں اکٹھی کی جاتی ہے، پھر مسئلہ نکلتا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا تجھے پتہ ہے ہاتھ اٹھانے پہ کتنی حدیثیں ہیں؟ اب آئیں بائیں شائیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ میں بات ختم، تجھے پتہ ہے؟ کہتے جی میں کیا کہوں؟ میں نے کہا میرے بھائی امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، اسے پتہ ہے حضور نے کتنی حدیثیں دی ہیں، وہ صحابہ کا شاگرد ہے، عام بندہ نہیں ہے، تو اسے پتہ تھا، اس نے کیوں کانوں کی لو بتائی، اب میں بتانے لگا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی اس مسئلے پہ کم از کم 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے سینے تک ہاتھ اٹھایا سردیوں میں جب چادر پہنی ہوئی تھی، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کندھوں تک ہاتھ اٹھایا ہے حیا منکبئی، اور ایک ہے حیا لاذنئی، کانوں کی لو کے برابر۔ تو حدیثیں تو 3 ہیں۔ تو کہتا ہے پھر سینے والی تو گئی، کندھے والی گئی، آپ تو کانوں میں لیتے ہیں۔ میں نے کہا صبر کر بیٹا، ابھی دریا دور ہے، صبر۔ امام ابو حنیفہ نے سوچا کہ حدیثیں 3 ہیں، اب کیا کریں، ادھر ہاتھ کریں، ادھر کریں، ادھر کریں۔ تو امام صاحب نے سوچا کہ کام ایسا کرو تاکہ کوئی حدیث ضائع نہ جائے، تو کیا کریں؟ تو 3 حدیثوں پہ عمل کریں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہ امام صاحب نے کہا جب ایسے ہاتھ اٹھائیں گے نا، سینے سے گزرے گا پہلی حدیث پہ عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل، کان کے برابر جائے گا تیسری حدیث پہ عمل۔
تو بیوقوف الچٹو من الڈگر، تجھے عقل ٹکے کا نہیں ہے، اور 2 جملے اردو کتاب کے پڑھ کے بھونکتا صحابہ کے شاگرد پہ۔ کوئی اپنی حیثیت، اپنے اسٹیٹس کو دیکھ، کیا الزام لگاتے ہو یار؟ آج ایک بندہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے اور ڈاکٹریٹ کر کے ڈاکٹر بن جائے، کہتے ڈاکٹر صاحب ہے، اور یونیورسٹی سے پڑھنے والا ڈاکٹر صاحب ہے، حضور کے شاگردوں اور جماعت سے پڑھنے والا امام صاحب بھی نہیں ہے؟ کیسی بات ہے؟ 2 جملے پڑھ کے جو تمہیں 1400 سال بعد ترجمے ملے تو تم علامہ فہامہ کہامہ بن بیٹھے، اور جس شخص نے ان صحابہ سے پڑھا ہے جسے قرآن رضی اللہ کہتے ہیں وہ علامہ نہیں بن سکا؟ چھوٹا سا اپنے علم اٹھا کر آپ ایسے بات کرتے ہو یار۔ چھوٹی سی بندہ معلومات لے لے، کچھ باتیں لے لے تو پھر بات بنتی نظر آتی ہے۔ اور سنے میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلے پر ایسی حدیثیں، اور ہر مسئلے پر حدیث سے امام صاحب کی دلائل موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ہو اس پر امام صاحب نے صحابہ سے پڑھا ہے اور صحابہ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ نے اپنے شاگرد کو دیکھا ہے۔ یہ نماز صحابہ والی تو ہمارے پاس ویریفائڈ نماز ہے، یہ تو ویریفائی ہو چکی ہے یار۔ تیری سم پر انگوٹھا لگے، تیری سم تیرے نام پہ ویریفائی ہو جائے، اور صحابہ نے اس کو نماز سکھائی ہے، ان کی نماز ویریفائی نہیں ہوئی؟ تو یہ گمراہی کا آج سیلاب آیا ہوا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ اٹھا کر کہیں گے امام ابو حنیفہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا، حضور کو پڑھا تھا۔ اور میں نے کہا چاچے، امام ابو حنیفہ نے بھی حضور والا مسئلہ بتایا ہے، جیسے نل کا اللہ والا پانی دے رہا ہے، تو کل کا میں تو اللہ والا پیوں گا، میں نل کا نہ پینا، تسا مار ساری زندگی۔ اور خدا کے بندے، پانی اللہ کا ہے، نل کا نکالے تو نل کے کا ہے، دریا دے تو دریا کا ہے، نہر دے تو نہر کا ہے، کنویں سے نکلے تو کنویں کا ہے، موٹر دے تو موٹر کا ہے، ٹوٹی سے نکلے تو ٹوٹی کا پانی ہے، لیکن ہے اللہ کا۔ اسی طرح مسئلہ رسول اللہ کا ہے۔ امام بخاری بتائے تو کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم بتائے تو کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حالانکہ حدیثیں تو حضور کی ہیں۔ ایسے امام حنیفہ مسئلہ بتائے تو ہو تو حضور کا ہے، کہتے ہیں ابو حنیفہ نے بتایا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائے، یہ مسجد ہے نا، ادھر پانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ پانی کب سے ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں، لیکن یہ پانی نکلا کب ہے؟ جب یہ مسجد بنی ہے۔ نہیں سمجھے؟ پانی پہلے سے ہے یا نہیں ہے؟ نکلا کب ہے؟ جب مسجد بنی ہے۔ اور خدا کے بندے، حضور پاک کی شریعت میں مسئلے چھپے ہوئے تھے، صحابہ سے ابو حنیفہ نے پڑھا ہے تو پھر مسئلے نکال کے دیے۔ صحابہ تو بتاتے تھے نا، اس شخص نے لکھوایا ہے، یہ وہ شاگرد ہے جس نے مکمل دین لکھوایا ہے اور لکھ کر امت کو دیا ہے۔ کوئی ڈھڈو نرس لکھے، کوئی پیٹ سے نہیں لکھے۔ پیٹ سے لکھے ہوتے تو حضور یہ نہ فرماتے کہ علم سریا پہ چلا جائے پھر بھی اتار کے لائیں گے۔ پیٹ سے لکھے ہوتے تو قرآن یہ نہ کہتا کہ اجمی آ کر دین کی تبلیغ کریں گے۔ میرے بھائی بات پوری ماننی چاہیے۔ وہ ادنا لنڈی اٹھی پھنڈی، چھوٹے سے ایک مسئلے کو اٹھا کر بڑوں پر اعتراض نہ کیا کرو، بڑوں پر اعتماد والا مزاج اپنایا کرو۔ یار ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں، گاڑی صحیح چلاتا ہے، پائلٹ پر اعتماد کرتے ہیں، جہاز صحیح اڑاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، اس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل تو ٹھیک لکھے ہیں، بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، لیکن آپ ابو حنیفہ کی بات مان کے خود کو حنفی کہتے ہیں، تو اس سے بہتر تھا ابو بکر صدیق کی فقہ مان کے خود کو ابو بکری کہتے، خود کو عمری کہتے، عثمانی کہتے، خود کو علوی کہتے، صحابہ کی فقہ مان لیتے۔ میں نے کہا تجھے کسی شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں جو مکمل مسائل لکھ کر دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسائل سنائے تھے، مکمل لکھ کے نہیں دیے، اس لیے فقہ ابو بکر موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر، عثمان و علی اور صحابہ نے حالات اپنی زندگی جنگوں میں گزاری تھی، لکھ کے مکمل فقہ نہیں دی، شاگردوں کو پڑھایا تھا۔ تو شاگردوں میں امام ابو حنیفہ نے لکھ کے وہی دیا ہے جو ان استاذوں نے پڑھایا، یہ انہی کی لکھی ہوئی ہیں۔ صحابہ بتاتے گئے، ابو حنیفہ لکھواتا گیا، لکھ کے اس نے دیا ہے، ورنہ لکھا ہوا مکمل ان صحابہ کی فقہ تو دکھا دے، مان میں لوں گا، لیکن جہاں لکھی ہوئی نہ ہو، سنائی ہوئی ہو، اور جس نے سنا ہے وہ لکھ کے دے دے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟
یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کی ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا